اور کچھ گناہ میرے محترم بھائیوں ایسے بھی ہیں، اور دنیا میں رب کی زمین پر کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، اور یہ گناہ درجنوں کے حساب سے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ان کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ نمازی لوگ، نمازی حاجی دیندار، اللہ کی قسم وہ بھی ان کو گناہ نہیں سمجھتے، اور یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں، نہ حج سے، نہ عمرے سے، نہ جمعے سے، نہ نمازوں سے، نہ روزوں سے، نہ قیاموں سے، نہ کسی اور نیکی سے نہیں معاف ہوتے، نہ توبہ سے معاف ہوتے۔ میں دن میں 1000 مرتبہ پکی سچی توبہ کی تسبیح پڑھ لوں، یہ والے گناہ نہیں معاف ہونے، یہ نہیں معاف ہونے۔ ارب مرتبہ توبہ کر لوں، اللہ کی قسم نہیں معاف ہونے۔ وہ کون سے گناہ ہیں جو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتے، اور اتنے عام ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بس ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نفع بڑھا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے بھائیوں، وہ گناہ ہیں کسی کی کمی کو، نقص کو، گناہ کو، عیب کو، خرابی کو لوگوں کے اندر جا کر پھیلانا، بیان کرنا۔ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کے اندر گناہ دیکھتا ہوں، عیب دیکھتا ہوں، خرابی دیکھتا ہوں، واقعہ اس کے اندر ہے، میں اس کو دیکھ کر میں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، جس کے پاس پہنچتا ہوں، میں بتاتا ہوں، پتہ ہے اور فلانا ایسا ہے، پتہ ہے فلانا یہ کام کرتا ہے، فلانے میں یہ خرابی ہے۔ یہ جو اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں غیبت، غیبت، کسی کے عیب کو معاشرے میں، مجلسوں میں، دوستوں میں نشر کرنا، پھیلانا، عام کرنا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، ایسا خوفناک گناہ ہے، کروڑ ارب خرب مرتبہ بھی توبہ کرنے سے نہیں معاف ہوگا۔ اگر میں کسی کا عیب دیکھتا ہوں تو اسلام نے مجھے حق نہیں دیا مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ میں اس عیب کو لوگوں میں پھیلاؤں، عام کروں، بیان کروں معاشروں میں۔ مجھے یہ حق ہے، بلکہ ذمہ داری بنائی ہے، اگر آپ کسی کے اندر گناہ دیکھتے ہو، عیب دیکھتے ہو، خرابی اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو پکڑو، لوگوں سے الگ دور لے جاؤ، جہاں کوئی آپ کو اور اس کو دیکھ نہ رہا ہو، وہاں جا کر بتلاؤ، بھائی جان آپ کے اندر یہ گناہ ہے، یہ خرابی ہے، یہ عیب ہے، یہ چھوڑ دو، اللہ ناراض ہو جائے گا، آخرت برباد کر بیٹھو گے، نہ کرو یہ کام، یہ حق ہے میرا۔ میں نے اس کو سمجھا دیا، اس کو سمجھ میری بات نہیں آئی، اب مجھے یہ حق بھی اسلام دیتا ہے، میں اس کا کوئی بڑا، اس کا سربراہ ڈھونڈوں، اس کے سربراہ کو جا کر بتا دوں، یہ بندہ آپ کا ماتحت، آپ کے گھر کا فرد، اس کے اندر یہ خرابی ہے، آپ اس کو نصیحت کریں، میری نصیحت نے اس پر اثر نہیں کیا۔ اس نے بھی سمجھا لیا، پھر بھی نہیں رکا، پھر آخری حل یہ ہے کہ آپ قانون کے دروازے پر جا کر دستک دیں، یہ بندہ چوریاں کرتا ہے، یہ بدکاریاں کرتا ہے، یہ فلانے گندے کام کرتا ہے، یہ قانون اس کو روکے مسلمان معاشرے سے۔ اگر قانون بھی نہیں روکتا، آپ اللہ کے ہاں بری ہیں۔ آپ کو اللہ کی قسم ان 3 جگہوں سے آگے اس کو معاشرے کے اندر عوام الناس میں، مجلسوں میں بیان کرنا، پھیلانا حلال نہیں ہے۔ میں اگر ایسا کرتا ہوں تو اپنی عاقبت خراب کر رہا ہوں، معاف نہیں ہونا یہ گناہ۔ دلیل دوں گا انشاءاللہ، بغیر دلیل کے کچی بات کوئی نہیں کہہ کے جاؤں گا۔ میں 2 خاندانوں کو، 2 دوستوں کو، میاں بیوی کو، 2 جماعتوں کو، 2 افراد کو لڑانے کے لیے اس کی بات مسالہ لگا کے اس کو سناتا ہوں، اس کی بات اس کو سناتا ہوں، اس کو کہتے ہیں چغل خوری۔ یہ چغل خور، یہ بھی بندوں کا حق تلف کر رہا ہے۔ امن سے، سلامتی سے جینا رب کی زمین پر رب نے ہر انسان کا، ہر آدم کے بیٹے کا حق بنایا ہے۔ میں نے ان کو لڑا کر امن و سلامتی والا جو رب نے ان کو حق دیا، اس کو چھینا کہ نہیں چھینا؟ میں نے ان کو لڑا دیا، دشمنی پیدا کر دی ان کے درمیان۔
میں نے ان کا حق چھینا ہے؟ عزت ہر بندے کا حق ہے. میں نے جو غیبت کر رہا ہوں اس کی معاشرے میں پھیلا رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے؟ اس کو ذلیل کرنا, اس کو رسوا کرنا. میں نے جو رب نے اسے عزت دی ہے اس عزت کو ختم کرنے کا حق, اس کی عزت کا حق اس سے چھین لیا, اس کو رسوا کرنے کا عمل کر لو. یہ حق تلفی ہے. گالیاں دیتا ہوں کسی کو, ناجائز ناحق گالیاں, ماں بہن کی گالیاں عام ہے ہمارے معاشرے میں, اس کو کوئی گناہ سمجھتے نہیں. اللہ کی قسم کئی لوگوں کا تقیہ کلام ہی گالی بن گیا ہے. ہندو یہودی نہیں ہے, مسلمان ہے, تقیہ کلام ہی گالی ہے. لوگوں پر جھوٹے الزام لگانا, بہتان باندھ دینا بغیر کسی, بس ایک غلط فہمی ہوئی, ہاں بدگمانی قائم کی, بدگمانی قائم کر کے اس کے اوپر بہت بڑا بہتان باندھ دیا. مجھے تو حق نہیں دیتا اسلام یہ ایسے گناہ. اسی طرح کسی کا مال کھا لینا, کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھا لینا عام ہے ہمارے معاشرے میں. اچھے بھلے حاجی, نمازی, اہل حدیث, دیندار, اللہ کی قسم میں نے دیکھے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری مملوکہ چیزیں اپنے بیٹوں کے نام لگا دیتے ہیں, بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے. میں نے دیکھے اپنی آنکھوں سے, سارا کچھ بیٹوں کو دے دیا, بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا. یہ بابا, یہ باپ جس نے اپنی ساری کمائی اپنے بیٹوں کے نام لگوا دی, بیٹیوں کو نہیں دیا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس نے بیٹیوں کا حق مارا ہے. یہ ایسا گناہ کیا ہے جو اس بابے کی جان چھوڑے گا کروڑ مرتبہ کعبے کے رب کی قسم توبہ کرنے سے بھی بابے کو معافی نہیں ملے گی. کیا ملے گا یہ بھی ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اور کئی باپ فوت ہو گیا ہے, جو بڑا بھائی ہے طاقتور ہے, اس نے ساری اچھی اچھی چیزوں پر قبضہ کر لی ہے, چھوٹوں کو دیا ہی کچھ نہیں. یا بھائی سارے بڑے تھے, انہوں نے ہر شے پر قبضہ کر لیا, بہنوں کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی. بھلا بہنیں بھی حق لیتی ہیں؟ بھلا باپ کی جائیداد میں بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے؟ بھلا ان کو بھی ملتا ہے؟ اللہ اکبر, دیتے نہیں حق. اہل حدیث نہیں دیتے, حاجی نمازی نہیں دیتے. جو چوری کے ذریعے کسی کا مال لے لیا, ڈکیٹی کے ذریعے کسی کا مال چھین لیا, رشوت کے ذریعے لے لیا, کرپشن کر کے لے لیا, کرپشن کر کے کم تول کر لے لیا, کسی خیانت کر کے مال کسی کا کھا لیا, سود کے ذریعے کھا لیا. اور میرے محترم بھائیوں, اللہ کی قسم یہ کسی کا حق کھانا ایسا گناہ ہے خراب مرتبہ پکی سچی توبہ سے بھی نہیں معاف ہونا. کس نے کہا معاف نہیں ہونا؟ ایک حدیث صرف سناتا ہوں میں, اللہ کے فضل سے 10 سے زیادہ دلیلیں اس کی سنا سکتا ہوں. ایک پڑھوں گا حدیث, سنن نسائی کی صحیح حدیث. پیارے پیغمبر نے کہا, بڑے غور سے سننی ہے. امام الانبیاء نے کہا, والذی نفسی بیدہ, اور لوگوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے, لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین لا يدخل الجنۃ حتی یقضى عنہ دینہ. اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے, چوری کے واقعہ میں نہیں, ڈکیٹی کے واقعہ میں نہیں, کسی بننے پانی اور پلاٹ کے جھگڑے میں نہیں, کسی برادری اور الیکشن کے جھگڑے میں نہیں, قتل ہوا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرتے ہوئے, اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہوا قتل ہو گیا. اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی دے دی. پیارے پیغمبر نے کہا وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, اللہ پھر زندگی دے دے, وہ دوبارہ پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. وعلیہ دین, یہ جس نے 3 مرتبہ جامع شہادت اللہ کے لیے نوش کیا ہے, اس بندے پر ہو قرض, لا يدخل الجنۃ. ناطق وحی نے کہا, مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یہ 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر کے بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا حتی یقضى عنہ دینہ, جب تک اس سے اس کا قرضہ نہیں اتارا جاتا, یہ نہیں جا سکتا جنت میں. اور میرے بھائیوں, یہ جو الفاظ ہیں رسول اللہ کے, خطاب کن کو ہے؟ ہمیں ہے نا, مسلمانوں کو ہے, قیامت تک کہنے والے مسلمانوں کو ہے. اس پیارے پیغمبر کے ان الفاظ کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین.
سب سے پہلا جو اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سننے والے کون لوگ تھے؟ اب کن کو خطاب کر رہے تھے؟ صحابہ کو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہو رسول اللہ کا صحابی، ہو جائے الہ کلمت اللہ کے لیے شہید، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ جامع شہادت نوش کر لے، صحابی بھی ہو، 3 مرتبہ شہادت کا رتبہ بھی ملے، اور اس صحابی رسول پر شہید ہونے والے پر ہو قرض، یہ صحابی شہید ہو کر 3 مرتبہ نہیں جنت میں جا سکتا۔ میرے اوپر اور آپ کے اوپر لوگوں کا قرض ہو تو میں اور آپ چلے جائیں گے جنت میں؟ ہاں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے عمرے، ہماری زکاتیں، ہماری تلاوتیں، ہمارے صدقے خیراتیں کیا کام آئیں گی ہمارے؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں؟ کیا چیز ہے؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ اور پھر میرے بھائیوں یاد رکھنا، قرض آپ سب جانتے ہیں، قرض کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے نہیں لیا جاتا۔ قرض رضامندی سے لیا ہوتا ہے کسی سے، جو رضامندی سے، آپ کی رضامندی سے میں نے آپ کے پیسے لے لیے، میں واپس نہیں کر سکا، دنیا سے چلا گیا، قسم ہے اللہ کی، امام الانبیاء کا سچا سچا فرمان ہے، میں نہیں جنت میں جا سکتا جب تک وہ میرا قرض، تو جو میں نے رشوت کے ذریعے لیے ہیں، خیانت کر کے لیے ہیں، کرپشن کر کے لیے ہیں، کم تول کے لیے ہیں، سود کھا کر لیے ہیں، سود کے ذریعے، چوری ڈکیٹی کے ذریعے، دودھ میں پانی ملا کر لیے ہیں، 2 نمبری کر کے لیے ہیں، کیمیکل گھول گھول کر، ٹینکروں کے ٹینکر، یہ لاہور شہر میں اللہ کی قسم ٹنوں کے حساب سے روزانہ دودھ بنتا ہے کیمیکلوں کا، ایک قطرہ حقیقی دودھ کا نہیں ہوتا، اور دودھ کے نام سے لوگوں کو پلا کر لوگوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ یہ کھلواڑ کرنے والا نہ کوئی ہندو ہے، نہ سکھ ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کمیونسٹ ہے، نہ بدھ مت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا امتی کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ کام کر رہا ہے، مسلمان یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کا کوئی حق ہے جائز شرعی، آپ کا حق ہے، لینا ہے اپنے حکومت کے راستے سے، قانون کے راستے سے، آپ بغیر پیسے خرچ کیے اپنا حق لے سکتے ہو؟ کیوں جی پاکستان میں لے سکتے ہو؟ پاکستان کن کا ملک ہے؟ ہندوؤں کا؟ مسلمانوں کا ملک ہے۔ یہ پاکستان کے اداروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، سکھ ہیں، کون ہیں؟ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے، لیکن آپ کو آپ کا حق پیسے خرچ کیے بغیر آسانی سے نہیں ملے گا۔ یہ جو کھا رہے ہیں پیسے کس بنیاد پر؟ مطلب میرا یہ ہے، میں نے یہ اشارہ کیا کہ یہ جو گناہوں کی قسم ہے نا، حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ، بندوں کے حقوق جو کھائے ہیں، مارے ہیں، جس کو تھپڑ مارا ہے، ظلم کی ہے، زیادتی کی ہے، کسی بھی طرح زیادتی کی ہے، اللہ کی قسم یہ نہیں معاف ہونا، یہ گناہ نہیں معاف ہونے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث یہ سن لی آپ نے، دوسری بھی سن لو، امام الانبیاء نے کہا لا تؤدن الحقوق یوم القیامت۔ او مسلمانوں، او کلمہ پڑھنے والوں، او اللہ کی جنتوں کے متلاشیوں، لا تؤدن الحقوق یوم القیامت، قیامت کے دن تمہیں ضرور بھی ضرور جن کے اوپر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، جھوٹی قسم کے ذریعے، 2 نمبر چیز بیچ کر، کم تول کر، پانی ڈال کر، جس طریقے سے بھی بدماشی سے بھرے کا حق بھرا ہے، اللہ کی قسم ضرور بھی ضرور دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہوگا میں نے کسی کا 1 روپیہ مارا ہے اور میں دینے سے رہ جاؤں، میں بچ جاؤں، کسی رستے سے نکل جاؤں، کعبے کے رب کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء نے کہا لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، قیامت والے دن پیش ہونا ہے رب کے سامنے ہم سب نے، یا کوئی نہیں پیش ہونا، یا نکل جائیں گے کسی کونے خدرے سے۔ قیامت کے دن ضرور دو گے حق، حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ امام الانبیاء نے فرمایا مسلمانوں،
اگر دنیا میں کسی سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر بدماشی کی، کسی بے سینگ بکری کو کمزور سمجھ کے ٹکر ماری، تو رب ان دونوں بکریوں کو بھی اس انصاف کی عدالت میں حاضر کر لے گا۔ یہ بکریاں بھی پیش ہوں گی، رب اس بے سینگ بکری کو سینگ دے گا، اسے ٹکر مروائے۔ یہ جانور مکلف نہیں ہے۔ جنت اور جہنم اللہ نے جانوروں کے لیے، بکریوں کے لیے نہیں بنائی ہوئی۔ قرآن و حدیث نبی اللہ نے بکریوں کے لیے نہیں بھیجے تھے، یہ انسانوں کے لیے بھیجے ہیں۔ اور جو جانور مکلف نہیں ہے، جو رب ان جانوروں میں انصاف کروائے گا، وہ میرے اور آپ کے مظالم میں انصاف نہیں کروائے گا؟ کیا وہ رب ظالم ہے؟ میرا ظلم چھوڑ دے، وہ اس سے کمی کترا جائے۔ اگر میرا ظلم چھوڑ دے گا کسی پر کیا ہوا، وہ تو ظالم بنے گا۔ اور رب تو ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کر سکتا۔ وہاں انصاف ہونا ہے۔ اور قسم اللہ کی، امام الانبیاء کے لفظ ہیں میرے، یا کسی مولوی صاحب کے نہیں ہیں، لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ، ضرور بھی ضرور تمہیں قیامت کے دن ہر حق والے کا حق اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہاں پر دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، روپے نہیں ہوں گے، درہم دینار ڈالر پاؤنڈ یورو کچھ نہیں ہوگا، سونا چاندی نہیں ہوں گے، زمینیں نہیں ہوں گی، اللہ کی قسم دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا وہاں پر۔ اور بندہ دینا بھی چاہے گا، رب نے قرآن میں لکھا ہے، بندہ کہے گا یا اللہ نہیں، ساری دنیا کی دولت لے لے اور مجھے اس عذاب سے نجات۔ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہے، رب لے لے گا؟ قسم ہے اللہ کی، اللہ کہتا تو ساری دنیا سے ڈبل دولت بھی لے کے آ جا، تب بھی نہیں چھٹکارا۔ یہاں نہیں چھوٹنا، ضرور دینا پڑے گا۔ ایک ذرے کے برابر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے، اللہ کی قسم وہ فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ اور وہاں دینے کے لیے کیا ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے، اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس، کنگال، فقیر، بھوکا ننگا کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جی، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، گھر بار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکات، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا، اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جمعے پڑھے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، زکاتیں دی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ، پاس نیکیوں کے پہاڑ ہیں، لیکن اس کو بھول دی تھی، اس کی چوری کی تھی، اس کو تھپڑ مارا تھا، اس کا خون بہایا تھا، اس کا مال کھایا تھا۔ سارے لوگ کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ اب میں نے جس کی غیبت کی ہے، جس کے عیب معاشرے میں پھیلا کر اس کو ذلیل کرنے کا مشن چلاتا رہا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم، اس حق کے بدلے جتنی نیکیاں بڑھتی ہیں، میری اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ جس کو تھپڑ مارا، اس تھپڑ کے برابر جتنی نیکیاں بنتی ہیں، اتنی نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ جس کا مال کھایا، سود کے ذریعے کھایا، رشوت کرپشن کے ذریعے کھایا ہے، کسی حرام طریقے سے کھایا ہے، اتنی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ ساری نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی تھی، کوئی جمعہ نہیں چھوڑا تھا، کوئی روزہ نہیں قضا کیا تھا، 1 روپے کی ڈنڈی نہیں ماری تھی اس نے کبھی زکات کے اندر، پہاڑ اس کی وجہ سے بنے تھے نیکیوں کے، لیکن سارے تقسیم ہوگا لوگوں میں۔ ابھی حق لینے والے باقی ہیں، ابھی حق لینے والے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، عدالت رب کی ہے، انصاف ہو رہا ہے، انصاف ہونا ہے۔ تو اب نیکیاں کیسے ان کو ملے گا جن کا ہاتھ مارا تھا؟ امام الانبیاء نے فرمایا اب ان کے گناہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ میری امت کا مفلس، امام الانبیاء نے کہا یہ بندہ ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، روزے دار ہے، اہل حدیث ہے، اہل سنت ہے، عاشق رسول غلام مصطفیٰ تو بڑا نیک تھا، پہاڑ بھی تھے اس کے پاس نیکیوں کے، لیکن گناہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے، یہ ہے مفلس۔ اچھا آپ بتائیں، میں نے کہا تھا کہ یہ جو حقوق العباد تلف کرنے والے گناہ ہیں، یہ توبہ سے بھی معاف، یہ حج عمرے سے بھی معاف، یہ نماز اور دعا سے بھی معاف، یہ صدقہ اور زکات سے بھی معاف، قسم اللہ کی نہیں معاف ہوتا۔ یہ نیکیاں میری پڑتی ہیں، یہ گناہ لے کر جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ ہاں
ایک طریقہ ہے معافی کا، ختم کرنے لگا ہوں بات، ایک طریقہ ہے معافی کا۔ آپ کہیں گے ابھی تو کہہ رہے تھے یہ معاف ہونا ہی نہیں، جو حقوق العباد طلب کیے ہیں، تو اب آپ نے کہنا شروع کر دیا ہے معاف۔ بھائی اگر بغیر توبہ کے مر گئے نا، اللہ کی قسم کوئی نہیں معاف ہونے، کوئی نہیں معاف ہونے، خیانت نہیں معاف ہونی، چوری ڈکیتی نہیں معاف ہونی، خیانت کرپشن نہیں معاف ہونی، ملاوٹ دو نمبری دھوکہ نہیں معاف ہونا۔ جتنا بڑا دھوکہ کسی کے پلاٹ پر نجائز قبضہ کیا ہے، ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں جن کے پلاٹوں پر دوسرے بدماشوں نے مافیاؤں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا ایک بلشت اگر کسی کی زمین پر کسی نے قبضہ کیا، قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس بندے کو گلے میں ڈالا جائے گا۔ 7 زمینوں کا توق گلے میں ہوگا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے بچے سے لے کر آخری انسان تک سب کے سامنے کھڑا ہوگا وہ میدان محشر میں۔ جس طرح آپ سارے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں نا، اسی طرح ہر بندہ میدان محشر میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوگا دوسرے کو، اور صرف دیکھ نہیں رہا ہوگا، اس کی آواز بھی سن رہا ہوگا اور اس کو پہچان بھی رہا ہوگا، یہ لاہور کا رہنے والا، فلانا بن فلانا ہے۔ اس طرح ہر بندہ قیامت سے لے کر قیامت تک کا ہر بندہ اللہ کی قسم دوسرے کو پہچان رہا ہوگا، یہ رب نے وہاں کا منتر بنایا ہے۔ اور ساری خلقت کے سامنے یہ رسوائی ہوگی، ساری خلقت دیکھ رہی ہوگی، یہ فلاں مسجد کا نمازی، یہ فلاں اہل حدیث، یہ فلاں، اس نے لوگوں پر کندھوں پر لوگوں کا مال اٹھایا ہوا ہے، کسی نے اونٹ اٹھایا ہوا ہے، کسی نے گائے اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے بکری اٹھائی ہوئی ہے، کسی وہ مسیحوں سے جوتا چور ہیں انہوں نے جوتے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے پیسے اٹھائے ہوئے ہیں، جو خیانت کی ہے وہ موجود ہے۔ کہے گا محمد میری مدد کرو، بتا دو رب کی طرف سے۔ امام الانبیاء کہتے ہیں ابھی بتا رہا ہوں، میں کوئی مدد نہیں کروں گا، کوئی مدد نہیں ہوگی وہاں پر، ابھی بچ جاؤ۔ طریقہ کیا بتایا اللہ کے نبی نے؟ میں نے اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، اگر اس گناہ سے بخشش چاہتے ہو تو طریقہ موجود ہے۔ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے کہا اللہ اکبر، او لوگوں مرنے سے پہلے پہلے جن جن کا حق کھایا واپس کر دو، مرنے سے پہلے پہلے جن کا حق کھایا واپس کر دو، جس کے جتنے پیسے کھائے ہیں، جتنا مال لوٹا ہے، جتنا دھوکہ فراڈ خیانت کی ہے، سب کو واپس کر دو، واپس کر دو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اور اگر واپس نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے پاس چلے جاؤ، اس سے جا کر معافی مانگ لو، اس کو راضی کر لو جیسے وہ راضی ہوتا ہے، وہ راضی ہو کر دل کی خوشی سے کہے جا میں نے چھوڑ دیا، پھر معافی کی صورت ہے، یا اس کو واپس کرنے سے معافی ہوگی، اس کے بغیر معافی ہے۔ یہ تو پیسے جو کھائے ہیں ان کی معافی کا طریقہ ہے۔ تو جس کی غیبت کی ہے، جس کو گالیاں دی ہیں، جس کو تھپڑ مارا تھا، جس کی چگلی کی ہے، جس پر بہتان باندھ کے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ اس کی بھی معافی ہے۔ اس کی معافی یہ ہے کہ آپ اس کے پاس چلے جائیں جس کی غیبتیں کرتے تھے، جس پر ہاتھ سے ظلم کیا ہے، زبان سے زیادتی کی ہے جس پر، اس کے پاس جائیں، معافی مانگیں، اس کو راضی کریں، وہ راضی ہو کر آپ کو معاف کر دے تو معافی مل جائے گی۔ آپ کہیں گے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی، ہم نے تو غفلت کی زندگی بسر کی ہے، ہمیں تو اتنا حساس معاملے کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اتنا حساس معاملہ ہے یہ حقوق العباد والا، ہم تو کھاتے رہے بچپن سے، اب پتہ نہیں کس کس کے پیسے کھائے اور کتنے کھائے، اور اگر پتہ بھی ہے تو جن کے کھائے ہیں وہ دنیا سے چلے گئے یا ان سے رابطہ ہی منقطع ہو گیا۔ میں جہاں رہتا تھا وہاں فراڈ کرتا تھا، دکانداروں سے، ریڑھی والوں سے، ہر ایک سے، اب پتہ نہیں کس کس کا کھایا، اب ان کو میں کیسے جا کے راضی کروں گی؟ ہاں اچھا، جن کی غیبتیں چگلیاں کی ہیں ان کو کیسے راضی کروں؟ وہ تو مر گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب بھئی اس کا بھی طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے۔ جن کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، جن کی تذلیل کی کوشش کرتا رہا ہوں میں دنیا میں، وہ فوت ہو گیا ہے یا میرا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، کیا کروں میں معافی کے لیے؟ جب تک زندہ ہوں، مرتے دم تک ان لوگوں کے لیے میں دعائیں کرتا رہوں، مرتے دم تک۔ جن کی غیبتیں کرتا تھا نا، مرتے دم تک ان کے لیے کیا کروں؟ دعائیں کروں، دعائیں
یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے، یا اللہ ان کو نیک لوگوں میں شمار کر لے، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے۔ مرتے دم تک ان کے لیے دعائیں کروں، اور جہاں جہاں غیبتیں کرتا رہا ہوں، چغلیاں کرتا رہا ہوں، بہتان باندھ کے لڑنے کی کوششیں کرتا رہا ہوں، وہاں جا کر ان کی تعریفیں کرتا رہوں مرتے دم تک، اور اللہ سے معافی مانگوں، پھر انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔ اور اگر دنیا میں معافی بھی نہیں مانگی، ہاں، اور جن کا حق تھا ان کو لوٹایا بھی نہیں، تو قسم اللہ کی ساری نمازیں جائیں گی، سارے حج عمرے جائیں گے، ساری نیکیاں جائیں گی، حق کے بدلے میں دیری پڑے گی، ان کے گناہ لے کر کرنا پڑے گا۔ یہ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہے، جتنے پیسے کھائے ہیں، جتنی کرپشن کی ہے ساری معاف، میں نے توبہ کر لی ہے، میں نیک بن گیا ہوں، حج کر آیا ہوں۔ اور کروڑ حج کر لو، اللہ کی قسم لوگوں کا کھایا ہوا حج کوئی نہیں معاف ہوتا۔ لوگوں کی ہوئی چغلیاں غیبتیں خراب مرتبہ حج کرنے سے نہیں معاف ہوتی۔ ان گناہوں کو ہمارے معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھتا کوئی، اور ہم یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ کے نبی کا فرمان تو سچ ہے، بندہ تو نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی کون سے معاف ہوتے ہیں؟ اور بات سمجھ آئی کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ صغیرے معاف ہوتے ہیں، کبیرے توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور حقوق العباد والے گناہ یہ واپس لوٹانے سے معاف ہوتے ہیں، یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، زندگی میں مرنے سے پہلے واپس کرنے سے معاف ہوتے ہیں، یہ راضی کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ تو آئیے میرے بھائیوں، آئیے، موقع ہے، اللہ کی قسم موقع ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ سے عہد کرنے کہ یا اللہ پہلے مجھے حقوق العباد کی حساسیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، غفلت کی زندگی بسر کرتا رہا ہوں، پرواہ نہیں کی، بڑا کچھ کر لیا میں نے، یا اللہ میں سب کے حق لوٹانا چاہتا ہوں، میں واپس کروں گا، جاؤں گا، جن کا حق مجھے پتا ان کو دوں گا، جن کا نہیں پتا اور کھایا ہوا ہے، یا چلے گئے ہیں فوت ہو گئے اور کھایا ہوا ہے، ان کا طریقہ بھی موجود ہے۔ آپ ایسا کریں، موٹا سا اندازہ لگا لیں، موٹا سا اگر بچنا چاہتے ہیں تو قیامت کی شرمندگی سے، ندامت سے، جہنم قیامت والے دن نیکیاں دے کر گناہ لے کر جہنم میں جانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی قسم جن کا حق کھایا وہ دنیا سے چلے گئے یا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا، ایسا کریں ایک موٹا سا اندازہ لگائیں۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں میں نے 1 لاکھ روپیہ غفلت اور لاپرواہی والی زندگی میں کھایا ہوگا، آپ لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ روپیہ نکال لیں اور یہ کہہ کر صدقہ کر دیں، یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یہ میں نے لا علمی کی زندگی میں غفلت کے دور میں کھائے تھے، اب وہ لوگ چلے گئے دنیا سے، منقطع ہو گیا میرا رابطہ، میں دے نہیں سکتا ان کو، یا اللہ یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے، یہ پیسے بھی ان کے ہیں، اس کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یہ میں نے اپنے گھر سے حل نہیں بتایا، دلیل دیتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے کہا من اخذ اموال الناس یرید اداءها عد اللہ عنہ، او مسلمانوں، جو بندہ لوگوں کے اموال لیتا ہے اور اس کی نیت ہے واپس کرنے کی، ادا کرنے کی، لوٹانے کی، لے لیے تھے غفلت میں، اب نیت ہو گئی ہے واپس کرنے کی، عد اللہ عنہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا رب کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا ادا کرنے کا، ادا ہو جائیں گے، دنیا میں نہ ہو سکے تو آخرت میں رب کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، یہ رب پر معاملہ چلا جائے گا۔ وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، اور جس نے لوگوں کے مال لیے تلف کرنے کے لیے، اطلفہ اللہ، رب اس کی دنیا بھی برباد کر دے گا، کافر عقبہ بھی برباد کر دے گا، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ فرمان ہے مدینے والے امام کا، یہ جو کرپشن کے ذریعے کھا رہے ہیں مال، اثاثے بنا رہے ساری دنیا میں قوم کا مال لوٹ کر ہیں، پھر بھی وہ قوم کے سب سے بڑے ہمدرد، یہ انہوں نے واپس کرنے کے لیے کرپشن کی ہے، جو قرضے لیتے ہیں واپس کرنے کے لیے لیتے ہیں گورنمنٹ سے، جو دودھ میں پانی ڈال کے بیچتا ہے واپس کرنے کے لیے لیتے ہیں، جو سود کے ذریعے مال کھاتا ہے، جو رشوت کے ذریعے کھا رہے ہیں افسر، وہ واپس کرنے کے لیے کھا رہے ہیں، قسم اللہ کی اپنی بھی عاقبت برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی، اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت عاقبت برباد کرنے پر قبر رفتہ ہیں یہ لوگ۔ موقع ہے، موقع، کوئی نہیں چھڑائے گا، کوئی نہیں بچائے گا،
کوئی شے اللہ کی قسم کام نہیں آئے گی کل قیامت کے دن. ابھی موقع ہے, آج تہیا کر لو خلوص ہے دل سے کہ جس کا پیسہ کھایا انشاءاللہ واپس کرنا ہے, وہ صدقہ کر دینا ہے, اور جن جن کی غیبتیں کی ہیں ان پر یہ دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ, اور جو گناہ ہے ان سے معافی مانگنی ہے جا کر. اور اپنے بچوں کو آج کے بعد سمجھانا ہے, بیٹا نوکری نہیں ملتی نہ ملے, رشوت نہیں دینی کسی جگہ پر, بھوکا مرتا ہے مر جانا گوارا کر لینا ہے, کسی بندے کا ایک ٹیڑی پیسہ حق بھی ناجائز کھانا گوارا نہیں کرنا. اچھا میرے محترم بھائیوں, میں رشوت, کرپشن, حرام, سود, ملاوٹ, 2 نمبری, خیانت, جھوٹی قسم, اس کے ذریعے مال لوں گا تو اس سے زیادہ کھا لوں گا جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے, ہاں زیادہ کھا لوں گا اسے. اور اگر صرف حلال پر اکتفا کروں گا, ایک ٹیڑی پیسہ بھی کسی کا حق نہیں ماروں گا, تو جتنا رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ کھانے سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا, وہ میں نے کھا کے ہی جانا ہے جو رب نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے. اس سے ایک ذرہ بھی زیادہ نہ کھا سکتا ہوں, نہ اسے رہے گا پیچھے سے. تو جب حلال سے سارا کچھ ہو جائے گا تو پھر مجھے کسی کا حق مارنے کی, حق طلب کرنے کی ضرورت کیا؟ کیوں بہنوں کا حق رکھوں, کیوں آنکھیں دکھاؤں ان کو, کیوں کہوں کہ بھائی ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھنا تو لے لو حق, بھائی رکھ رہے ہیں تو لے لو حق, کیوں کہوں میں ان کو؟ میں کون ہوتا ہوں؟ جس طرح میرا باپ تھا اسی طرح ان بچیوں کا باپ نہیں تھا وہ مرنے والا, وہ اس نے ڈھیروں سے اٹھا کر نہیں لایا تھا وہ, کہ ان کو ملنا نہیں ہے, سارا میرے لیے حق بن گیا. ابھی توبہ کر لو گے, حقوق العباد پیارے پیغمبر نکال لوٹا دو گے مرنے سے پہلے تو بچ جاؤ گے, نہیں تو پھر میرے بھائیوں پچھتایا ہوا کام نہیں آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.